جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں بات کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ٹاپک ہیں۔ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی کل کی پریس کانفرنس، دوسرا آزاد کشمیر میں بڑھتی ہوئی بغاوت، اس پہ بات کریں گے۔ جی باقاعدہ آزاد کشمیر سے آغاز کر لیتے ہیں۔ میں آزاد کشمیر کے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور کچھ چیزیں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ پاکستان کا اہم ترین اثاثہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کی شاہراہ ہے آزاد کشمیر۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے آزاد کشمیر۔ آپ کے دل و دماغ میں دشمن نے غلط فہمیاں ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ دشمن آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ جس پاک فوج کے خلاف آپ نعرے لگا رہے ہیں، جس پاک فوج کا آپ آج نام خراب کر رہے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہے ہیں، پاکستان کی پولیس کی وردیاں جلا رہے ہیں، یہ دشمن کا ایجنڈا ہے۔ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ اپنی مرضی سے پروگرام کر رہا ہوں اور اپنے ویژن سے یہ میں پروگرام کر رہا ہوں کہ پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا رشتہ کیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا کشمیر والوں۔ دیکھو، پاکستان میں 4,000 روپے کا من آٹا ہے، 40 کلو۔ آزاد کشمیر میں وہ 40 کلو جو آٹا ہے وہ 2,000 روپے کا ہے۔ پاکستان میں 65 سے 70 روپے بجلی کا یونٹ ہے۔ آزاد کشمیر میں وہ یونٹ 3 روپے کا ہے۔ یہ باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ ٹیکسز آپ کے اوپر نہیں ہیں۔ پاکستان کے ہر خطے میں آزاد کشمیر کا رہائشی پراپرٹی خرید سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے۔ پاکستان کا رہائشی آزاد کشمیر میں نہ بزنس کر سکتا ہے، نہ پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ ذرا مجھے جواب دیں۔ یہ جو میں حلفیہ بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر خدا نہ کرے زندگی میں، ہماری زندگیوں میں یا پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت آئے کہ پاک فوج کہے جی ہمارا آزاد کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا دشمن آپ کو 10-12 گھنٹے میں کچا چبا جائے گا۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں۔ آپ ذرا مقبوضہ کشمیر والوں سے جا کر پوچھیں ان کا کیا حال ہے، وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان نے آزاد کشمیر کے لیے اب تک بڑی 3 جنگیں لڑی ہیں اور چھوٹی موٹی ہزاروں جنگیں لڑی ہیں۔ ہماری لڑائی تو ایک نقطے کے گرد گھوم رہی ہے۔ پاکستان کی نہ کسی سے کوئی دشمنی ہے، نہ کسی سے کوئی لڑائی ہے۔ ہماری لڑائی صرف اور صرف ایک نقطے کے اوپر ہے، اور نقطہ ہے آزاد کشمیر کا ایک ٹکڑا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری شاہراہ ہے، یہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ عزیز جو خطہ ہے وہ آزاد کشمیر ہے۔ اور یقین کریں، اگر یہ لڑائی آزاد کشمیر کی لڑائی نہ ہوتی تو پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا۔ اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں یہ چل نہیں سکتا، اس کے پیچھے لڑائی ہے۔ میں عام لوگوں کو بتاتا ہوں کہ لڑائی ریورس گیئر ہے۔ کوشش کریں، لڑائی سے اجتناب کریں، درگزر کریں۔ اس کی بہت بڑی مثال ہے چائنا۔ چائنا نے پچھلے 40-50 سال سے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کی۔ آج اس کی پرواز دیکھیں، آج وہ سپر پاور بن کے ابھر رہا ہے، پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے۔ اور آزاد کشمیر کی خاطر پاکستان ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج، جو ہر کامیاب کنٹری کا سب سے پہلا ستون ہے۔
کہ آپ کے حفاظت کرنے والے کتنے طاقتور ہیں. دنیا کی تمام نعمتیں پاکستان میں موجود. پاکستان دنیا اسلامی ممالک میں سب سے پہلا ایٹمی پاور کنٹری. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوچو. ہم آزاد کشمیر کی خاطر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، ہمارے پاک فوج کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، اور کشمیر والے دشمن کے ایجنڈے پر چل پڑے. یہ غلط ہے. صبح دا بھولیا شام نو گھر آ جائے تو انہوں بھولیا نہیں کہی دا پنجابی کی مثال ہے. ابھی بھی واپس آ جائیں، اپنے اداروں کے ساتھ پیار کریں. ان کی وجہ سے آپ کی شناخت ہے، ان کی وجہ سے آپ سکون سے سوتے ہیں. یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگوں سے. پاک فوج یا پنجاب کی پولیس، پاکستان کی پولیس، اور یہ سب کچھ آپ کے تحفظ کے لیے ہے. آپ اس کا کوئی ایسا رول ماڈل بنائیں جس سے یہ لڑائی جھگڑا، دنگے فساد، ریلیاں ان سے باہر نکلیں. آپ اپنا حق پاکستان کی فوج سے، پاکستان کے اداروں سے ایسے مانگ رہے ہیں جیسے آپ مقبوضہ کشمیر ہیں اور ہم انڈیا ہیں. نہ آپ مقبوضہ کشمیر ہے، نہ ہم انڈیا ہیں. آپ آزاد ریاست کے وارث ہیں. آپ پاکستان کی وجہ سے سکون میں رہیں. پاکستان آپ کے ساتھ ہے، دشمن نہیں ہے. ہمیشہ الیکشن کا انتظار کریں. الیکشن میں آپ کے پاس بے شمار چوائسز ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جنگ لڑائی کے ساتھ ہی جیتی جائے. جو اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہمارے جگ ہسائی ہو رہی ہے. پوری دنیا میں غلط تاثر جا رہا ہے. یہ تاثر کو ٹھیک کریں. اگر آپ کو کبھی کسی کے اوپر غصہ آ جائے، جیسے اس وقت آزاد کشمیر والوں کو ریاست پہ غصہ ہے، تو پھر ریاست کی نیکیاں یاد کر لیں، ریاست کی پروٹیکشن یاد کر لیں. ریاست کو ذہن میں لائیں کہ آج تک ریاست نے آزاد کشمیر کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا مال و زر لٹا دیا ہے. یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ احسان فراموش آپ نہیں ہیں. آپ نے احسان جتانا ہے کہ پاکستان نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں پروٹیکشن دی، ہمیں آج تک ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور تاحیات جب تک پاکستان ہے، الحمدللہ آپ ساتھ ہیں. میری دعا ہے کہ دونوں طرف کے جو کشمیر ہیں یہ ایک ہو جائیں اور یہ پاکستان کا حصہ بن جائیں. اگلی آنے والی نسلیں پرسکون ہوں گی. میری اطلاعات کے مطابق آزاد کشمیر میں پاکستان کا پرچم جلایا جا رہا ہے، اداروں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. یہ سب کچھ آپ کے نقصان میں ہے، آپ کے مفاد میں نہیں ہے. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. آپ دشمن کو خوش کر رہے ہیں. میری باتیں کڑوی ہیں لیکن حقیقت کے قریب تر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں بات کرنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے. یہ بھی کشمیر کاز کا ایک حصہ ہے. اچھا، یہ جنگ اس وقت تک ہے، کل الیکشن ہے وہاں پہ. یہ جنگ صرف لفظی جنگ ہے. اب یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو فارم 47 والا، تو فارم 47 والا. جب دو خواتین لڑ رہی ہوں نا، یہ پرانی باتیں میں کر رہا ہوں، تو وہ ایک دوسرے کو ایسے ایسے گالیاں نکالتی ہیں، ایسے ایسے تانے دیتی ہیں. وہ ایک اپنے گھر کا بھید اس کو دے رہی ہے، اس کے گھر کا بھید وہ اس کو دے رہی ہے. یہ سارا پھر کچا چٹا کھول دیتی ہیں. یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی، نون لیگ اور آئی پی پی جو علیم خان صاحب کی جماعت ہے، یہ تین جماعتیں اس وقت فرنٹ فٹ پہ آزاد کشمیر کو فتح کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں. آپ کشمیری بھائی میری ایک بات نوٹ کر لیں، لڑائی جھگڑے سے باہر آ جائیں، ہر بات کو ٹیبل ٹاک کے تھری حل کریں. آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے
جو میں بتا رہا ہوں پتہ نہیں اس کے رزلٹس مجھے کیا بھگتنے پڑے ہیں، اچھے یا برے، لوگوں کے کمنٹس میرے خلاف اچھے آتے ہیں یا برے آتے ہیں یا میرے حق میں آتے ہیں۔ جب الیکشن ہو، آج الیکشن ہو رہا ہے، میں مانتا ہوں یہ الیکشن جعلی ہوتے ہیں، یہ الیکشن اصلی نہیں ہوتے، الیکشن میں 2 نمبری ہوتی ہے، یہ جماعتیں خود ایک دوسرے کے بارے میں بتا رہی ہیں، تم نے وہ الیکشن چوری کیا، تم نے وہ کیا، وہ کہتا تم چوری کے مینڈیٹ سے آئے، تیرا باپ چوری کے مینڈیٹ سے صدر بنا، فلانے نے یہ کیا، یہ تو واضح ہو گیا نا۔ عمران خان کہتا تھا کہ جب میں ان کو پکڑوں گا، ان کے گرد گھیرا تنگ کروں گا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، وہ ایسے ہی ہوا۔ آج تک عمران خان نے جتنی باتیں کی تھیں وہ سچ ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، آگے میں اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو۔ آزاد کشمیر والوں کے لیے میرا مشورہ ہے، ایز اے بردر، میری جند جان آزاد کشمیر کے ساتھ، پاکستان آزاد کشمیر، میرے دل میں ان کی بڑی عزت قدر ہے، سمجھنے والی بات کرنے لگا ہوں۔ آج سے الیکشن کی تیاری شروع کریں۔ یہ جو آپ تنظیمیں بنا رہے ہیں، کمیٹیاں بنا رہے ہیں، پھر کالعدم ہو رہی ہیں، پھر آپ کی سنتا کوئی نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ آج افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کریں، آگے چلیں، آگے کی سوچیں، گڈ تاثر دیں، اپنے نوجوانوں کو آگے لائیں، ان کو الیکشن لڑوائیں۔ یہ جتنے آپ دنگے فساد پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں، دنگے فساد یعنی میں کہوں گا آپ کی وہ ریلیاں جو آپ اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ جی ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، سوری میرے الفاظ تھوڑے سے غلط ہو گئے، آپ یہ سارا پیسہ ان نوجوانوں کے اوپر لگائیں اور ایسا مضبوط گٹھ جوڑ کریں کہ آپ کا الیکشن یہ جیت ہی نہ سکیں، سیاسی جماعتیں پاکستان والے وہاں جیت ہی نہ سکیں۔ یہ جو 12 سیٹوں کا آپ کا معاملہ ہے، اس کا بھی کوئی حل نکل آئے گا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان سے الحاق کا فائدہ آپ کو ہے، فائدہ اٹھائیں۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں 1/3 میجورٹی کشمیریوں کی ہونی چاہیے، مرضی کے فیصلے کریں، مرضی سے فنڈز آپ اپنے علاقوں میں لگائیں، سکون سے زندگی گزاریں۔ غلطیاں آپ کی طرف ہیں، پالیسیاں آپ کی غلط ہیں۔ کون لوگ ہیں جو آپ کو اس آگ میں جھونک رہے ہیں؟ کوئی شہادت ہو آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، نقصان پاکستان کا ہی ہے، وہ نقصان کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ میسج دے دیا ہے کہ آپ اس طرف دھیان کریں، اپنے لوگوں کو الیکشن لڑوائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اپنی بات منوانے کا اس سے بہترین جمہوری طریقہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، آپ کہیں گے الیکشن چوری ہو جاتا ہے، ایسی پالیسی بنائیں کہ دنیا کا کوئی بندہ آپ کا الیکشن چوری نہ کر سکے، ایسا سسٹم لے کر آئیں، ایسی کہانی بنائیں۔ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی کل کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے محسن نقوی صاحب کی باتوں کو سیکنڈ کیا، یعنی ان سے اتفاق نہیں کیا، لیکن جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی تاثر وہی تھا کہ سسٹم کولیپس کر گیا، ملک نہیں چل رہا، تجربہ کار لوگ فیل ہو گئے ہیں، سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ اگر محسن نقوی صاحب کی گفتگو سنیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی گفتگو سنیں تو آپ کو کافی چیزیں کامن نظر آئیں گی۔ ان کا اپنا انداز ہے، اپنے اپنے ایجنڈے پہ بات ہے، لیکن محسن نقوی ایک غیر سیاسی آدمی ہے، ایک جرنلسٹ ہے، اس نے جو باتیں کی ہیں ہمیں ان باتوں کو فوکس کرنا ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک عرصہ پہلے کہا تھا کہ خدارہ فیلڈ مارشل صاحب آپ اس ملک کے صدر آ جائیں، اگر سسٹم ایسے ہی چلانا ہے۔ یہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسپیشل اس کے اوپر، آپ صدر پاکستان آ جائیں، آپ اس ملک کو کم از کم ان چوروں ڈاکوؤں سے تو کور کریں، یہ جو لوٹ رہے ہیں ان سے تو ہمیں بچائیں، کیونکہ آپ تاحیات ہو گئے ہیں،
فیلڈ مارشل صاحب، اور آپ نے 2030 یا 33 تک میرا خیال آپ کا ٹرنیور ہے. اچھا چلیں یہ تو الگ بات ہے. میری یہ خواہش ہے، 25 سے 30 کروڑ عوام کی یہ خواہش ہے کہ ملک ترقی کرے، ملک جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں جائے. خدا را اس شخص کو باہر لائیں جو دنیا کا قیمتی ترین شخص ہے، جو اس ملک کا بھلا کر سکتا ہے، جو امت مسلمہ کا بھلا کر سکتا ہے. بنائیں اس کو وزیر اعظم، صدر بن جائیں آپ. پاکستان کی عوام میکسیمم اس بات کو اپریشیٹ کرے گی. اور یہ سب کچھ دیکھیں، ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. پاکستان کے لیے کر کے جائیں، پاکستان کو مضبوط کر کے جائیں. کتنے سال ہم اور آپ اور جی لیں گے؟ 10 15 20 سال بس. آپ سے پہلے ان سیٹوں پر بڑے بڑے نام تھے، وہ کدھر ہیں آج؟ خدا را اس ملک کی خاطر کوئی بڑا سٹیپ لے لیں. دنیا کے جناب مزہ آ گیا. پاکستان کی اب اڑان بھری گئی ہے. جن کے اوپر آپ نے اعتماد کیا، انہوں نے آپ کے اعتماد کو نقصان پہنچایا. انہوں نے کیا کیا؟ دن رات پیسہ بنایا، دن رات مال بنایا. اگر آپ ایسا کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں، اس قوم کے اوپر احسان ہوگا. لیکن قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ شخص ہمیں چاہیے، وہ شخص چاہیے، پھر کام آگے چلے گا. اگر آپ کہیں اس کے بغیر چلے گا تو نہیں چلے گا. پھر ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا. خدارا ملک کی بہتری کے لیے سٹیپ لیں. ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. میں ایز اے اینالسٹ یہ باتیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہوگا، لیکن کیسے ہوگا یہ میں نے بتا دیا ہے. یہ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے. اگر اس پہ عمل کیا جائے، پاکستان دنیا کا طاقتور ترین ملک تھا، ہے اور رہے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اور ہمارے چینل کے اوپر آپ نے کمنٹس کر کے ہمیں بتانا ہے کہ آج کی گفتگو ہم نے کشمیر کے حق میں کی، اپنے اداروں کے حق میں کی، اپنے ملک کے حق میں کی، تاکہ اس ملک کا فائدہ ہو، بھلا ہو. ہماری پہچان پاکستان ہے. پاکستان زندہ باد.